ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دے۔ میں کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہاں، لیکن ایک بات سن لو، بیوی پہ تعویذ اثر نہیں کرتا، جو مرضی تو لکھو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل، یہاں بھی بہت ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سب فراڈی ہیں۔ نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ پیسے ضائع کرو۔ میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے، میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری 2 صورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھو، کوئی جادو نہیں رہے گا۔ جادوگر اتنے بات کہنے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں، اتنے 1000 دفعہ اے پڑھو، ایک ہانڈی لے آؤ، ہانڈی دے پھر کوڑے وال پاواں گے، پھر اے کریں گے، پھر انہوں دم کریں گے، پھر انہوں زمینی دباواں گے۔ اوے الو کے پٹھے ہیں سارے، اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو۔ جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ دیکھو میرا نبی کا وظیفہ سنو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ آپ سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے۔ سوشل میڈیا دیکھو، وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ۔ اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15۔ آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تھا تو ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ۔ پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو ویکھ لمی کیا ہوگا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھ لی۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کہا الو دے پٹھے، کمزور نہ لڑ دیں تو شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت سے، وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی، عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر آواز باہر جا رہی، وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، کہنے لگا اس سے تو میرے کو بھی چوکھا کام ہے۔ وہ پیچھے مڑنے لگا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آیا سی اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تانوں کی دساں۔ یعنی کیا ہے؟ میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی، نائی ان کے داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو، تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے کہ آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں۔ اور وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے، یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اس نے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ اگر تھوڑا بہت بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب تو عجب ہی ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا، اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے جھکے گا، اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا، ایسے بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمارے دو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل۔ اچھا، میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا، کون بول رہا ہے؟ رنگڑی میں نے کہا طارق جمیل بول۔ اچھا،
میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے۔ میں نے کہا بتا دینا اس کو، میں نے فون کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا صدیق بھائی کا، اور ہنستا جا رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا؟ کب ہوئی جس دن تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ کہنے لگے، میں نے کہا اللہ کی منزی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ تو کیسے؟ کہتے ہیں بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر پر جانے لگا، میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا۔ میں نے جب 1999 میں شروع کیا حسنین، میرے سامنے 3 چیز، ایک ان کا علمی رسوخ، اس کے لیے عربی کا سمجھنا بہت ضروری، رویت کیا بھی ہے پینے والا فرق۔ یہ میری تمنا تھی کہ اخلاق اچھی، آپ سے پہلے اتنے بچے یہاں سے، ان سب کی میں نے تعریف، اور ایک چیز جو میں اضافی طور پر زبردستی پابندی کرواتا رہا، آپ ستھرے رہو، خوش لباس رہو۔ تو مجھے یہ ساری چیزیں وصول، آپ کے بچے دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ پیسے کے غلام بن گئے ہیں، پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ اگر نبی کو سب سے زیادہ دیتا۔ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے۔ انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے۔ اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اب دیکھو نا، 5واں انگوٹھا بھی یہیں بند کر لے کا۔ 4 کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھ، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کرتے۔ کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کہاں پڑتا ہے؟ اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس میں چھوٹا سا پارٹ عبادات کا ہے، وہ چھوٹا 5 نمازیں، صرف 5۔ اور عورتوں کو تو پورے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی پڑتی، معاف ہوتی۔ اور سال کے بعد 1 مہینہ روزے، اور اس کے بعد 4 کام میرے نبی نے فرمایا۔ اور حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے۔ اور پھر اور کتنی آسانی ہے کہ پیسے والا بیمار ہے، حج معاف ہو جائے گا۔ پیسے والے صحت مند ہیں، راستے میں جنگ ہے، حج معاف ہو جائے گا۔ روزے میں بیمار ہے، بعد میں رکھ لو۔ صرف نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اور اس کو حسین نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ کربلا جیسی جنگ قیامت تک نہیں ہو، چونکہ ایسا قیمتی خون قیامت تک نہیں آئے گا۔ کیفیت کے اعتبار سے تو چھوٹی سی جنگ تھی، 72 اور 3000، لیکن وہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے قیامت تک نہ پیچھے ہوئی نہ آئندہ ہوگی کہ کسی نبی کی اولاد گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے۔ آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھیں۔ ایک بولی تو بولنا تھا حسین نے۔ تم تاریخ ہی پڑھو اپنی، پیسے کے غلام بن گئے ہیں۔ پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ اگر نبی کو سب سے زیادہ دیتا۔ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے۔ انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے۔ اور انسانیت کی معراج کہہ رہی ہیں کعب، 3 دن میں پیٹ میں ایک لقمہ نہیں۔ اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے فقر اختیار کیا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو کوئی آسرا ہو، کہ ہاں ہم بھی بھوک کاٹیں گے جیسے ہمارے نبی نے کاٹی۔ جب عاصم فوت ہوا میں پاگل سا ہو، کیونکہ میرا سب سے عقل مند بچہ، سب سے نیک اور ذہین، فطری ذہانت اللہ نے اس کو دی، اور جم میں 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور 10 ریپ لگا کے ویٹ نیچے رکھا اور خود بھی نیچے چلا، بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کچھ جم میں میری تو ہر شب ختم ہو گئی۔ پھر مجھے اپنا نبی یاد آئے جن کے 2 بیٹے فوت ہوئے، جن کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں۔ مجھے یہ حدیث کا اس دن مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہارے دکھ چھوٹے پڑ جائے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ سے، آپ کی عمر اس وقت 62 سال تھی جب وہ پیدا ہوئے، بڑھاپے کی اولاد، دل میں جگہ پکڑ رہے،
تو جب ان کا انتقال ہوا 18 مہینے کے ہو گئے تھے بھاگتے دوڑتے، تو میرے نبی کے الفاظ سے ابراہیم بہت دکھ دے کے جا رہے، بہت دے جا رہے۔ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی ان قریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا۔ 6 مہینے بعد خود بھی انتقال فرما، رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہیں؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو، تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو تمہارے تو کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟ عثمانی سلطنت کے سارے بڑے بادشاہوں کے مزار پہ میں گیا ہوں، سناٹا، خاموشی، چند سیاح بس، بڑے بڑے گنبد، اندر کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا روم کے مزار پر گیا، سبحان اللہ، ایسے رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اور مزے کی بات، جتنے مسلم تھے اتنے ہی نان مسلم تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ عورتیں وہ ننگی سی ہوتی ہیں، تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو وہ بڑا جلباب پہنا دیتے ہیں، اس سے پھر وہ کورڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جاتی ہیں، تسی کیوں کھلوتی ہوں، بندہ تھا ساڈا۔ یہ اللہ محبت ایسے ڈالتا ہے۔ پھر جب وہ اگلے دروازے سے جاتی ہیں تو وہ واپس کر دیتی ہیں اور باہر نکل جاتی۔ اتنا چھوٹا سا مولوی، اتنا بڑا بادشاہ، عثمان خان غازی، خان غازی۔ بلکہ اور عجیب بتا، محمد فاتح جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر ویران پڑی تھی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا چاک۔ بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل پر تھی 10%، ہم پر 2.5%، اتنی چھوٹ۔ ان کی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ جلاتی۔ ہم زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں کو دیتے، رشتے داروں کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے۔ ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے۔ کتنا آسان۔ اور پھر بخشش کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اوپر اللہ مہربان، رؤوف الرحیم، اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے 2 نام دیے، بالمومنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، یہ میرے آپ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ کوئی کر سکتا؟ سارے فرشتیاں نو بھی سد لو، وہ بھی بندے بن جاؤ، جنات نو بھی سد لو، زندہ مردہ سارے کٹھے کر لو بھائی قیامت تک گناہ کرو، یہ سورج تک نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، آسمان تے پہنچا دے۔ اس کے بعد آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، کہوں گا جاؤ معاف۔ ایسے کریم رب سے تو ہمارا واسطہ ہے، چھو کے رکھ دیتا ہے۔ فجر سے ظہر پڑی، درمیان کے گناہ معاف، ظہر سے عصر پڑی، درمیان کے گناہ معاف، عصر سے مغرب پڑی، درمیان کے گناہ معاف، مغرب سے عشاء پڑی، درمیان کے گناہ معاف، عشاء بعد جماعت پڑی، فجر بعد جماعت پڑی، ساری رات سوتا رہا، ساری رات تہجد کا ثواب۔ یہ سب اس سبز گنبد والے کی طفیل ملا ہے، پہلی امتوں کو ایسے نہیں ملا۔ اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4، اب دیکھو نا، 5واں انگوٹھا بھی بند کر لے گا۔ 4 کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ حفظ و امانتیں، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا۔ حسن و خلیقتن، اپنے اخلاق اچھے رکھ، کسی کی دل آزاری نہ کر، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کر دے۔ کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کہاں ہوتا ہے؟ اپنے اخلاق اچھے کا، اور اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے خامل ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ان میں محبت کا رشتہ قائم کرو، اظہار محبت کرو۔ کوئی بیوی سے کہہ دینا کہ کوئی لوگوں سے کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، وہ تو کہاں بڑھ جاندہ، اوے تو رن مرید ہے، اوے تو زن مرید ہے، تیری مردانگی کتنے گئی؟ اور عرب میں ثقافت، عرب سردار اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے اور بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے، ان کی ناک بڑی اونچی تھی، کئی بیویاں ہوتی تھی، اور بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا۔ اور معشوقہ سے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، اس پر شاعری بھری پڑی ہے، مجھے اتنے اشعار یاد ہیں، ابھی سنا ہوں تو پھر ساری محفل کی دیکھو اور پاسے ٹوٹ جائے گی۔
شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے۔ ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، نکاح۔ جاؤ دیکھو، پورا یورپ پھرا ہوں، اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں نا، کیسے پورا پورا کر دیا۔ سب سے زیادہ وہاں کی عورت مظلوم ہے، سب سے زیادہ، اس کی اپنی بھی اس میں بدماشی ہے۔ مجلس لگی ہوئی ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، من احب الناس الی، آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ یہ ایک بالکل انوکھا سوال تھا جو کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے کیوں نہیں کہا عائشہ؟ چپکے سے، ہاں، کیونکہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی کہ میں بیوی کا عاشق، تو آپ اس کو پہلے بلاتے عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یہ پوچھا، تو اس کے کان میں کہتے، آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ وہ تو ساری مجلس ہی ہل گئی، وہ صحابی وہ کہنے لگے وہ ایک ہی بنی، تو انہوں نے سوال بدلا، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے، کیونکہ تو اندر گل گئی نہیں، اس لیے میں اس کی معاشرت بتا رہا۔ دین کو سمجھنے کے لیے نا عرب کی معاشرت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ گھٹنے ٹیک کر میں نے ایک زندگی گزاری ہے کتابوں کے سامنے، پتھر کی اینٹوں پر میں سویا، گرمیوں کی راتوں میں تپتے فرش پر اینٹ کے سرہانے بنا کے میں سویا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، نہیں 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 نہیں، مردوں میں۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، ٹھیک، آپ نے کہا عائشہ کے عباس، پھر عائشہ کا نام لیا، عائشہ کے عباس۔ یہ آپ کو سکھایا ہے کہ اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار کرو، بیویاں خامن سے محبت کا اظہار کریں، اظہار کے بغیر بانڈنگ نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر اپنی اولاد کے ساتھ بچپن میں چومتے چاڑتے انہوں تھکا دیں دیا، یا تھوڑا جا بڑا ہوا تو چل بھائی جا سکو، ٹیوشن پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنے اے آئے کتنے بی آئے، اے بی دا تو رولے کوئی نہیں ساڑی باری، ایف نہیں آئے۔ وہ ذہنی مریض بنا دیتی ہیں مائیں کہ جتنے